الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بحیثیت مسلمان ہم لوگ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ کو ایک ماننا، ذات و صفات کے اعتبار سے یکتا، تنہا، واحد، وحدہ لا شریک لہ ماننا عقیدہ توحید کہلاتا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دیگر انبیاء پر ایمان لانا عقیدہ نبوت و رسالت کہلاتا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے عقیدے کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی بھی ماننا اور آپ کو آخری نبی بھی ماننا عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ آپ نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ابن خطاب ہوتے۔ آپ نے فرمایا کہ انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء، کہ میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد ان مساجد میں جو انبیاء تعمیر کرتے تھے آخری مسجد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور آپ لوگ آخری امت ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، ماہی وہ کہ جس کے ذریعے کفر مٹایا جائے۔ آپ نے فرمایا میں حاشر ہوں، حاشر وہ کہ جس کے قدموں تلے محشر برپا کیا جائے۔ آپ نے فرمایا میں عاقب ہوں، عاقب مطلب اخیر آنے والا، یعنی میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے۔ تو بار بار اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عقیدے کی فیمائش کی صحابہ کرام کے ذریعے سے، امت کو یہ عقیدہ سکھلایا۔ آپ نے فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر، کہ میں رسولوں کا سردار ہوں اور اس پر مجھے فخر نہیں ہے، مطلب بطور افتخار کے میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ عقیدہ سکھا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرًا، اور میں آخری نبی ہوں اور اس پر مجھے فخر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرًا، کہ میں ہی وہ شخص ہوں کہ جس کی سب سے پہلے سفارش کرے گا، اور میں ہی وہ شخص ہوں کہ جس کی سب سے پہلے سفارش قبول کی جائے گی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جب یہ بات طے ہو چکی کہ آپ نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں، تب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کسی نبی کا آنا یعنی پیدا ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ صفات، بہت غور سے سنیے، وہ صفات جو خاصہ نبوت ہوا کرتی ہیں، ان صفات میں سے اب قیامت تک کوئی ایک شخص بھی ان صفات میں سے ایک صفت سے بھی متصف نہیں ہوگا کہ وہ صفت اپنی طرف منسوب کر سکیں۔ مثال کے طور پر قیامت تک بہت بڑے سچے لوگ پیدا ہوں گے، اچھے لوگ پیدا ہوں گے، لیکن کبھی بھی وہ دعویٰ نہیں کر سکیں گے کہ میں معصوم عن الخطا ہوں۔ ان کا یہ دعویٰ کرنا ان کی سب سے بڑی خطا ہوگی۔ کسی کو اس طور پر مانا نہیں جا سکتا۔ کوئی اپنے آپ کو مفترض الطاعت نہیں کہے گا کہ امت پر میری اطاعت فرض کی گئی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا بہلول قسم کے، وہ کہتے ہیں، مجنون قسم کے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی میں اللہ نے مجھ پر جو الہام کیا یا خواب دکھا یا میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ امت جو ہے اللہ کے بندے اور یہ مسلمان جو ہے یہ ان کے حالات صحیح نہیں ہیں، ان کے اعمال صحیح نہیں ہیں اور ان کے کردار صحیح نہیں ہیں، اس لیے اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ایسا ایسا کرو تو یہ حالات ٹل جائیں گے اور میری مان کر چلو تو سدھار آ جائے گا۔ ایسے کسی شخص کی بات مانی نہیں جائے گی۔ قیامت تک کوئی ایک شخص بھی اپنے آپ کو نہ معصوم عن الخطا کہہ سکے گا، نہ مفترض الطاعت کہہ سکے گا۔ قیامت تک کوئی ایک شخص بھی ایسا پیدا نہیں ہوگا، نہ ہی کسی کو اس طور پر مانا جائے گا کہ اس کی طرف وحی کا نزول ہو رہا ہے، وہ اپنے آپ کو صاحب کتاب کہہ رہا ہے۔ کسی کے بھی ساتھیوں کو صحابہ کا درجہ اور لقب نہیں دیا جائے گا، کسی کی بیویوں کو امہات المومنین کا لقب نہیں دیا جائے گا وغیرہ۔ ان میں سے کسی ایک کی نسبت اس کو جھوٹا بنانے کے لیے کافی ہے، پوری نبوت تو بہت دور کی بات ہے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت میں اور دیگر انبیاء کی نبوت میں فرق بھی ہے، بہت سارے فرق ہیں، میں ایک فرق بتاتا ہوں۔ وہ فرق یہ ہے کہ دیگر انبیاء کی نبوت جن میں کہ ان کی اتباع بھی کی جائے وہ محدود وقت کے لیے تھی، محدود علاقے کے لیے تھی، اگرچہ کہ نبی ابھی بھی ہیں، اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تو ان کا زمانہ جن میں ان کی اطاعت کی جائے محدود تھا، علاقہ محدود تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت ایسی نہیں ہے، آپ کی نبوت پوری مخلوق کی طرف ہے، پوری خلقت کی طرف ہے، قیامت تک کے لیے ہے، پورے عالم کے لیے ہے۔ وہ جو 6 صفات ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو مخصوص طور پر دی گئیں، انہی کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ارسلت الی الخلق کافۃ، مجھے پوری مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہے، وختم بی النبیون، اور مجھ پر نبوت کو بھی ختم کیا گیا ہے، مجھ پر نبوت کو بھی ختم کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر، جیسے روایت گزری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انا رسول من ادرکت حیا، میں ان لوگوں کا بھی رسول ہوں جن کو زندہ پا رہا ہوں، ومن یولد بعدی، ان لوگوں کا بھی رسول ہوں جو میرے بعد پیدا ہوں گے۔ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں بھیجے گئے ہیں، درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے احوال کا بھی تذکرہ کیا تاکہ امت گمراہی میں مبتلا نہ ہو، اور بہت تفصیل سے۔ اور یہ تمام تفصیلات بتانے کا منشا یہی ہے کہ ہم لوگ دائیں بائیں نہ ہو جائیں، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو کہتے سنتے نہیں ہیں، جانتے بوجھتے نہیں ہیں، تو پھر کوئی بھی آتا ہے اس عنوان پر جو ہے تو امت میں نقب لگا کر ہمارے احباب کو لے کر چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں یہ بتلایا کہ میں آخری نبی ہوں، وہیں خبردار بھی کیا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو یہ گمان کریں گے کہ وہ نبی ہیں، حالانکہ وہ نبی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہ سیکون فی امتی 30 کذابون، میری امت میں عنقریب 30 جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے۔ یہ روایات مختلف الفاظ سے بہت ساری موجود ہیں۔ انہ سیکون فی امتی 30 کذابون، عنقریب میری امت میں 30 جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے۔ کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک یہ گمان کر رہا ہوگا کہ میں نبی ہوں۔ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اگر جاری ہوتا، نبی ہوتے تو عمر ابن خطاب ہوتے ہی، لو کان نبی بعدی لکان عمر ابن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ابن خطاب ہوتے۔ تو یہ عالمگیر نبوت ہے، اب کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا۔ شخصیات کے نام پر کچھ شخصیتوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ یہ لوگ آئیں گے، حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، دجال کا خروج ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دجال یہود خنزیر کا خاتمہ ہوگا، اسلام کا غلبہ ہوگا۔ یہ تمام باتیں تفصیلی طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلائی، لیکن ہم لوگ چونکہ کہتے سنتے نہیں ہیں تو اس عنوان پر کچھ لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں جو اپنے آپ کو مہدی منواتے ہیں، کوئی مسیح ہونے کا دعوے دار ہوتا ہے، کوئی نبی ہونے کا دعوے دار ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، خود اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، بلکہ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 4 عورتیں بھی ہوں گی جو نبوت کے دعوے دار ہوں گی، جبکہ یہ ضابطہ ہے کہ کسی عورت کو نبوت نہیں ملتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں یمامہ کے اندر مسیلمہ کذاب پیدا ہوا، اور یمن کے اندر اسود عنسی پیدا ہوا۔ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، لوگ ماننے والے، پورا ملک یمن ماننے والا ہو گیا۔ مسیلمہ کذاب کے پیروکار بہت سے لوگ ہوئے، مسلمان مرتد ہو گئے۔ ایسے فتنے تھے یہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا کہ کون ہے کوئی شخص ایسا ہو جو اسود عنسی کا خاتمہ کرے، تو مشہور صحابی حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ نے یمن میں اس کو جا کر قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات تک یہ مسلمہ کذاب زندہ رہا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ادھر جو ہے تو لشکر روانہ کیا، اور اس کا خاتمہ بھی ہوا۔ اس خاتمے کے لیے اتنی مشکلات پیش آئیں، سخت مارکہ آرائی ہوئی ہے، اور اس جنگ کے اندر اتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں کہ آج تک کی تمام غزوات اور جنگوں کے اندر اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے تھے۔ تقریباً 1200 صحابہ کرام نے اپنی جان کا نذرانہ ختم نبوت کے عنوان پر پیش کیا ہے۔ فتنے کو پنپنے نہیں دیا۔
فتنے کو بڑھنے نہیں دیا۔ بہرحال جتنی علامات قیامت تک کی ہے اس کی تفصیل بتانے کا وقت نہیں ہے، اس کے لیے میں یہاں ہوں۔ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تفصیلات بتلائی ہیں اس کو علماء نے 3 جگہ ڈیوائیڈ کیا ہے۔ کچھ علامات کو علامات بعیدہ، کچھ کو متوسطہ، اور کچھ کو علامات قریبہ کہا ہے کہ قیامت سے بہت قریب قریب کی علامت ہوگی۔ اسی کے اندر حضرت مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہوگا۔ اس وقت کے حالات یوں ہوں گے، پہلے آپ حالات سن لیجئے، پھر کچھ لوگ ہیں ہمارے درمیان جنہوں نے مہدی مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کچھ لوگ جانے پہچانے گئے ہیں، جیسے کہ قادیانی، جیسے کہ بہاء اللہ ایرانی۔ غلام احمد قادیانی نے اپنے مسیح اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ہمارے علماء نے ایسی سرکوبی کی اس کی کہ آج کے دور میں قادیانی ایک جو ذلت کے نشان بن کے رہ گئے۔ لفظ قادیانی بہت بڑی گالی بن چکا ہے۔ لفظ قادیانی اور عزت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، یہ محنت ہے ان کی۔ ہمارے رہتے بھی کچھ فتنے سر ابار رہے ہیں، لیکن ہم لوگ خواب خرگوش کا شکار ہیں۔ پہلے سن لیجئے وہ روایات تھوڑی بہت۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کا جب ظہور ہوگا، اس سے قریب جو حالات مسلمانوں کے ہوں گے بہت ذبو حالی کی ہوں گی، عجیب و غریب پریشانی کا معاملہ ہوگا۔ اس وقت حجاز اور جزیرۃ العرب کے بادشاہ اور خلیفہ کا انتقال ہوگا، اور خلافت و بادشاہت کے لیے وہاں جھگڑے مچ رہے ہوں گے، کھینچا تانی چل رہی ہوگی۔ ان تمام حالات کو دیکھ کر، اس واقعے کو دیکھ کر، اور کچھ اور واقعے ہیں ان کو دیکھ کر، اس وقت کے اللہ والے جو ہوں گے، اہل بصیرت، وہ اندازہ لگا لیں گے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کے ظہور کا وقت ہو گیا ہے، تو ان کو تلاش کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ لیکن ان تمام چیزوں کی تفصیل اتنی زیادہ ہے کہ اس کو جان کر کوئی شخص اسباب کے درجے میں گمراہی نہیں ہو سکتا۔ اتنا تفصیل اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلائی، لیکن ہم جانتے نہیں، اور ہماری عوام جو ہے وہ لوگوں کا شکار، فتنوں کا شکار ہوتے چلے جا رہی ہے۔ یہ شکیلی قادیانی جو لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں آپ کا اون بہت بڑا ان کا مرکز بنتا چلا جا رہا ہے۔ یہ شکیلی قادیانی سب سے پہلے علماء سے بدظن کرتے ہیں، یہی تمام روایات وہ سناتے جو بھی سنائی جائے گی، اس کی غلط اور باطل تعویل کرتے ہیں۔ اور جب وہ کہتا ہے شخص کہ یہ باتیں تو مجھے پتہ نہیں، تو کہتے ہیں یہ علماء چند روٹی کے لیے تم دین کی باتیں چھپاتے ہیں، تم کو بتاتے نہیں ہیں، اور اس کا مصداق یہ ہے، اور پھر اپنا اعتبار قائم کر کے گمراہ کرتے ہیں۔ جب وہ شکیلی بن چکا ہوتا ہے، قادیانی ہو چکا ہوتا ہے، تب ہمیں پتہ چلتا ہے، اب معاملات ہاتھ سے نکل گیا ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت مہدی علیہ رضوان کے تعلق سے فرمایا کہ من عطرتی، میری نسل میں سے ہوں گے۔ جب آپ نے فرمایا میری نسل میں سے ہوگے، تو غیر سید کتنا ہی اچھا ہو جائے مہدی نہیں ہوگا۔ مہدی کے لیے سید ہونا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، فاطمی ہونا ضروری ہے۔ حضرت حسن کی اولاد سے ہوں گے تو حسنی ہونا ضروری ہے۔ کوئی سید بھی ہو، فاطمی بھی ہو، حسینی ہو جائے، مہدی نہیں ہوگا۔ شیعوں نے بھی اپنا ایک 12واں امام گڑھ رکھا ہے، یہ 12ویں امام ہمارے غائب ہیں اور وہ آخر میں آئیں گے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ان کی نسبت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف کی ہے۔ حسینی کوئی مہدی نہیں ہوگا۔ حسینی سید تو ہو سکتا، حسینی فاطمی تو ہو سکتا، مہدی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری من عطرتی، حضرت فاطمہ کی نسل حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی نسل میں سے ہوں گی، مدینہ کے رہنے والے ہوں گے۔ اب ایران کا بہاء اللہ نہیں ہو سکتا مہدی، قادیان کا غلام احمد مہدی نہیں ہو سکتا، دربھنگہ کا شکیل خان مفرور بھاگا ہوا یہ مہدی نہیں ہو سکتا، چھپا ہوا یہ شکیل مہدی نہیں ہو سکتا۔ وہ حالات کے اندر حضرت مہدی مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ آئیں گے، اور اس وقت ان کا چہرہ مہرہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلا دیا کہ کشادہ پیشانی ہوگی، ناک بلند اور ستوا آگے کو جھکی ہوئی ہوگی، چہرہ غالباً حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شکل کا ہوگا، جو دیکھے ان کے لیے کہا۔ ان کو دیکھ کر وہ اللہ والے جو ہوں گے اس وقت کے پہچان لیں گے، اور ان سے کہیں گے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو وہ راضی نہیں ہوں گے، کراہیت کا اظہار کریں گے، اپنے آپ کو اس قابل، اس لائق نہیں سمجھیں گے۔ یہ لوگ امت کے حالات کی دہائی دے کر ان کو بکراہت راضی کروائیں گے، کراہت سے راضی ہوں گے۔
جتنے مہدی ہیں خود کا اعلان کر رہے کہ میں مہدی ہوں، مجھ کو مانو، ان کو کہا جائے گا کہ آپ مہدی ہیں، خود کو مہدی منوانے کے چکر میں نہیں ہوگے۔ جو سید نہ ہو مہدی نہیں، فاطمی نہ ہو مہدی نہیں، حسنی نہ ہو مہدی نہیں، مدنی نہ ہو مہدی نہیں، خود کی مہدویت کو منوائے مہدی نہیں۔ آپ کے ہاتھ پر جو بیعت ہوگی جس جگہ پر ہوگی اس کی نشاندہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دی کہ وہ مکہ معظمہ میں ہوگی، مطاف میں ہوگی، رکن یمانی سے مقام ابراہیم تک کے درمیان والے حصے میں ہوگی۔ اب اگر وہاں کے علاوہ کہیں اور بیعت ہوتی ہے تو مہدی نہیں۔ مہدی کرنے والوں کی تعداد 313 ہوگی، اصحاب بدر کی طرح تعداد کا ہیر پھیر ہوا تو مہدی نہیں۔ یہ شکیل کے ہاتھ پر مفرور جو بھاگا ہوا چھپا ہوا مستور جو شکیل ہے، اس کے ہاتھ پر اول وہلے میں 3 لوگوں نے انڈیا میں بیعت کی۔ رہنے والا دربھنگا کا ہے، مریض ہے، جاہل ہے، عربی عربی نہیں آتی اس کو، خان ہے اس کا نام، وہ جھوٹا دجال مکار بھی ہے۔ وہ کہتا ہے شکیل، محمد شکیل بن حنیف، کہتے ہیں وہ تو محمد، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کا نام میرے نام پر ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی محمد ابن عبداللہ مدنی حسنی فاطمی سید ہوں گے۔ کتنی نشانیاں ہیں، نہیں پتہ ہے تو پھر کوئی بھی آئے گا آپ کا ایمان چھین کر لے جائے گا۔ یہ دربھنگا کا رہنے والا، عثمان پورہ میں پیدا ہونے والا، دہلی میں آ کر کاروبار کرنے والا، کہتا ہے محمد شکیل بن حنیف میں محمد آئی گئے نا، اور والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، مطلب عبداللہ نہیں، عبد المطلب نہیں، ان کے باپ دادے ان کے باپ دادا نہیں، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا اصلی نام بھی نہیں، ان کا جو صفاتی نام حنیف ہے وہ مراد ہے، اور میرے باپ کا نام حنیف ہے۔ دیکھو تو اس میں کیا مطلب کیا، جو کیا سب تو جان ہی رہے آپ، جو ظاہری ہیرا پھیری کی ہے ایک دم، اس کے اندر یہ ہے کہ جب اس کی ایل سی، اس کا ریزلٹ، اس کے اسکول کے جب کاغذات نکلوائے گئے تو اس کے اندر نام تھا محمد شکیل احمد خان حنیف خان۔ سید تو ہے نہیں، خان ہے، محمد تو کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا والا معاملہ ہے۔ بہرحال حضرت مہدی کے ہاتھ پر جب بیعت ہوگی تو فوراً ان کا ظہور ہوگا اور باطل کے خلاف خروج ہوگا۔ یہ جب سے لوگ اس کو جانتے تھے، پبلک میں آتا جاتا تھا، مار بھی کھایا دہلی کے اندر مہدی کہلوانے کے نام پہ، لکھ کر دیا کہ جھوٹ بات ہے۔ یہ ذلت اس کا مقدر بنی، حضرت مہدی تو عزت اور شرف والے ہوں گے، اعلیٰ نسب ہوں گے، عزت ان کے پیچھے جائے گی، اس کے پیچھے ذلت لگی ہوئی ہے، بھاگا بھاگا چھپا چھپا پھر رہے۔ حضرت مہدی باطل سے مقابلہ کریں گے، دجال سے مقابلہ کریں گے، یہ مولوی لوگ سے گھبرا کے چھپا ہوا ہے۔ عالمیہ یہ ہے کہ ہمارے جیسے اس دور کے پڑھے لکھے لوگ اس کو مان رہے ہیں۔ بہرحال چھوڑ دیجیے اس شکیل کو، اس کا نام نہیں لیتے، اپنا کام کرتے ہیں، فوراً آپ سمجھ جائیں، تقابل کرتے رہیں۔ یہ تعویل کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ، آگے بتاؤں گا کہ جو کہا گیا اس کا مطلب وہ جو ہے۔ ایک بات طے کر لیں، شکیلی سے کبھی آپ سے بات نہیں کر سکتا، ایک بات۔ کتنی بات؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا بتایا ہوا مانا جائے گا، تمہارا سمجھا ہوا، ان کا کہا ہوا مانا جائے گا، یہ آپ کا سمجھا ہوا۔ اگر وہ کہیں کہ نبی کا کہا ہوا مانا جائے گا تو خود کو ثابت نہیں کر پائے گا، اور اگر کہیں کہ نبی کا کہا ہوا نہیں میرا سمجھا ہوا مانا جائے گا تو آپ کے پاس 2 جوتے موجود ہیں۔ انہوں نے جنگ کی، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، آپ کچھ تو کر سکتے ہیں۔ جس طرح میرے دوستو قادیانیت اور عزت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، ہم محنت کریں گے ایسی کہ شکیلیت اور عزت ایک جگہ جمع نہ ہو۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، انہوں نے ان سے قتال کیا، ہم لوگ ان سے کاروبار کرتے ہیں، اپنے درمیان آنے جانے دیتے ہیں، ان سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، یہ غلط باتیں ہیں۔ بہرحال وہاں جب بیعت ہو جائے گی تو بیعت ہونے کے بعد وہ جو بیعت کرنے والوں کی تعداد 313 ہوگی، ان کے قلوب ایسے مجلہ ہوں گے کہ روایت میں آتا ہے کہ تعریف کرنے والوں کی تعریف سے خوش نہیں ہوں گے، تنقیص و تنقید کرنے والوں کی تنقید سے ان کے دل رنجیدہ نہیں ہوں گے، ان کا سب کچھ کرنا اللہ کے لیے ہوگا۔
فوراً جیسے یہ خبر پھیلے گی تو فوراً شام سے ایک لشکر روانہ ہوگا تاکہ یہ مٹھی بھر چند حق پرستوں کا خاتمہ کر دیا جائے. وہ لشکر چلے گا اور مدینہ منورہ سے قریب ایک خاص مقام پر وہ زمین میں دھسا دیا جائے گا. وہ زمین میں اس لشکر کا دھسنا پورے عالم میں حضرت مہدی کے ظہور کے شورا بن جائے گا، اور اطلاع مل جائے گی حضرت مہدی کا ظہور ہو چکا ہے. پورے عالم سے ایسے لوگ جو نیک اور پاک باز اعلیٰ کردار توحید پرست لوگ ہیں، بدعت و خرافات سے یا غلط کردار سے دور ہیں، وہ چل چل کر آپ کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے. پھر ایک لشکر سفیانی نام کے ایک شخص سے لے کر روانہ ہوگا، بہت زیادہ قتال کرے گا، بچے عورتیں محفوظ نہیں رہیں گی اس سے. حضرت مہدی کے لشکر سے ٹکرائے گا، بڑا سخت معرکہ ہوگا. حضرت مہدی کے لشکر میں تقریباً اس وقت 800 یا 1200 افراد ہوں گے. سخت جنگ کی وجہ سے یہ لشکر 3 حصوں میں منقسم ہو جائے گا. ایک حصہ فرار ہو جائے گا، اللہ کبھی اس کی توبہ قبول نہیں کریں گے. ایک حصہ شہید ہو جائے گا، بہترین شہید کہلائیں گے. ایک حصہ فاتح اور کامران بن کر لوٹے گا، اللہ کبھی کسی فتنے میں ان کو مبتلا نہیں کریں گے. اور تو اور اتنا مال غنیمت ملے گا کہ حضرت مہدی علیہ رضوان آنے کے اعتبار سے اگرچہ آخری خلیفہ مسلمانوں کو ہوں گے، لیکن اس دور پر پہلے خلیفہ ہوں گے کہ مال غنیمت کو وہ تقسیم جب کریں گے تو حصہ نہیں لگائیں گے، جس کا جتنا ظرف ہے لے کر چلا جائے، جتنا جس کی چاہت ہے بھر کر لے جائے، اتنے مال ملیں گے. آپ آگے بڑھیں گے، اس ملک شام فتح کریں گے، اس دنیا فتح کریں گے. وہاں پر ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اور علماء کہتے ہیں کہ وہ شیطان ہوگا جو آواز لگائے گا تاکہ ان کے آگے بڑھنا ختم ہو جائے. آواز یہ دے گا کہ آپ لوگ یہاں پڑے ہو اور آپ کے بچوں اور عورتوں پر دجال کا خروج ہو گیا ہے. حضرت مہدی اطلاع کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجیں گے، پیچھے آپ بھی روانہ ہوں گے. خبر جھوٹ نکلے گی لیکن فوراً بعد اس کا خروج ہو ہی جائے گا. شام اور عراق کے درمیان سے اس کا خروج ہوگا، اور یہ اصفہان کے مقام پر ایک یہودیہ کر کے بستی ہے، وہاں سے ظاہر ہوگا. حضرت مہدی کو پہچان گئے؟ کون ہوں گے بھائی؟ مدنی ہوں گے، حسنی ہوں گے، فاطمی ہوں گے، سید ہوں گے. بیعت کرنے نہیں دیں گے، کراہت کے ساتھ کروائیں گے. فوراً بعد چھپ کر نہیں رہیں گے پڑے گاؤں کے اندر. شکیل جو ہے پڑے گاؤں میں پڑا ہوا ہے، ہمت ہی نہیں آ جائے، وہ خروج کریں گے باطل کے خلاف. بہرحال اس کے بعد اب یہ تفصیل آپ جانیں دجال کون ہے. دجال ایک سخت فتنہ ہے. وہ فتنہ ہے دجال کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام انبیاء نے اپنی امت کو اس کے فتنے سے آگاہ کیا ہے، خبردار کیا ہے، آج تک اس کا خروج نہیں ہوا. میرے رہتے ہوئے اگر اس کا خروج ہو جائے تو تم سب کی طرف سے میں اس سے مقابلہ کروں گا، اور اگر میرے بعد آئے تو آپ لوگ مقابلہ کیجئے. مطلب کون؟ ہم مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. اس کی اولین تیاری یہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت، کسی میں آتا ہے اخیر بھی 10 آیات کی تلاوت، اگر ہم کرنے والے بن جائیں تو اس کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. اور خود مستقل دعا اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے کہ اللہ دجال، مسیح دجال کے فتنے سے بچا. ایک نوجوان شخص ہوگا، یہودی النسل ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عبد العزیٰ ابن قطن کے مشابہ ہوگا، رنگ گندمی ہوگا، بال پیش دار ہوں گے، دونوں آنکھیں خراب ہوگی، ایک مکمل خراب ہوگی اور ایک کے اندر پھلی پڑی ہوگی، عیب دار ہوگا. اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، گدھے کی سواری ہوگی، تیز رفتار سواری ہوگی، بادل اور ہوا کی مانند پورے دنیا میں گھومے گا، 40 دن ہی زندہ رہے گا. ایک انہونی یہ ہوگی، ایک کہانی قصہ نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطلاع ہے کہ اس کے خروج کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے. ان تمام دنوں میں جو بڑے بڑے ہیں حساب لگا کر پوری نماز ادا کرنا پڑے گی ہمیں. وہ دنیا میں گھومے گا اس طور پر کہ 3 چیزیں ساتھ ہوگی. ایک تو دنیا، زمین اپنے خزانے اگل دے گی، وہ خزانے اس کے ساتھ چلیں گے. دنیا پرست ہم جیسے لوگ تو دیکھیں گے خزانہ پھر تو کہ ساری دولت تو اسی کے پاس ہے.
دو اس کے ساتھ شیطان چلیں گے. شیطان جو چلیں گے تو وہ لوگوں سے کہیں گے, نہیں ماننے والوں سے, کہ یہ خدا ہے. پہلے نبوت کا دعوے دار, پھر خدائی دعوے دار ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جان لو تمہارا رب نابینا نہیں ہے, اندھا نہیں ہے, عیب دار نہیں ہے. یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ظاہر روایت ہے ہی نہیں, جو کہا گیا وہی مانا جا رہا ہے کہ نہیں مانا جا رہا ہے. ہر جگہ وہ مانا جائے گا, تعویل نہیں کی جائے گی باطل, کہ اندھے پن سے مراد یہ اور آنکھ خراب سے مراد وہ بات کرنے والا ایسا ویسا ہے, سچا نہیں ہے. بہرحال وہ شیطان کہیں گے کہ یہی خدا ہے, یقین نہیں آتا تو آپ کے باپ دادے جو ہیں ان کو ہم بلاتے ہیں, ان کو زندہ نہیں کیا جائے گا, ان کی شکل کے شیطان ان کی شکل اختیار کر کے آئیں گے اور اپنے بچوں سے کہیں گے, بیٹے بیٹیوں سے کہیں گے کہ ہم نے مر کر دیکھ لیا, یہی خدا ہے, آپ لوگ مان لو, نجات پا جاؤ گے. ایسی سخت آزمائش ہوگی. شکیل تو کوئی ہے ہی نہیں, غلام احمد قادیانی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن لوگ پھسلے جا رہے ہیں. وہ فتنہ ایسے انبیاء نے ڈرایا ہے, سخت ترین فتنہ ہے. اتنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے تعلق سے آگاہ مستقل امت کو کیا ہے. سورہ کہف کی تلاوت مستقل طور سے اس فتنے سے معمون ہونے کا بہترین ذریعہ ہے. 2 فرشتے بھی ہوں گے, روایت میں آتا ہے کہ اس کی تکذیب کر رہے ہوں گے, جھوٹا ہے, دجال ہے, مکار ہے, اس کو مت مانو, خدا نہیں ہے, نبی نہیں ہے. لیکن لوگوں کو لگے گا اس کی تائید کر رہے کہ صحیح ہے یہ, صحیح ہے یہ. اب بتاؤ کیسے کوئی بچے گا سوائے اللہ کی توفیق سے. ماننے والوں پر یہ بارش برسائے گا, ان کے کھیت لہلا رہے ہوں گے, ان کے جانور تر و تازہ ہو جائیں گے. نہ ماننے والوں کو آگ میں ڈالے گا, قحط برپا کرے گا, جانور جو ہے ہڈی پسلی ایک ہو جائیں گے. اس طرح پوری دنیا کے چکر لگا کر مختصر کہہ رہا ہوں, حرمین شریفین آئے گا. حرمین شریفین کو, دونوں مقدس شہروں کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہوگا, اس کی انٹری نہیں ہوگی. تو یہ نہ سوچو کہ بھائی دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کی دونوں جگہ ہیں, ایسا نہیں ہے. اب اس کے حقدار نہیں ہوئے تو وہاں سے بھی خروج ہو جائے گا. وہ جب اندر جا نہیں پائے گا تو یہ ہوگا کہ دونوں شہر میں 3 بڑے بڑے زلزلے آئیں گے. ان کی شدت کو دیکھ کر اندر رہنے والے, وہ جن کی توحید میں خلل ہے, جن کے اعمال میں کھوٹ ہے, جن کی کردار صاف نہیں ہے, وہ نکل کر باہر بھاگیں گے اور اس کا شکار بن جائیں گے. جب اس طرح کے ہر لوگ باہر ہو جائیں گے تو وہ دن دونوں شہروں کے لیے یوم النجات, نجات کا دن کہلائے گا. یوم النجاح, نجات کا دن کہلائے گا. وہاں سے رسوا ذلیل و خوار ہو پڑا رہے گا کہ ایک شخص سے مدینہ منورہ سے نوجوان نکلے گا اور وہ کہے گا کہ یہ شخص دجال ہے. اے لوگو, یہ شخص دجال ہے. دجال کی خدائی جب خطرے میں پڑے گی تو اپنے ماننے والوں سے کہے گا اگر میں اس کو ماروں تو مجھے مار دوں تو خدا مانو گے؟ مار دے گا, 2 ٹکڑے اپنے تلوار سے کرے گا. پھر کہے گا زندہ کروں تب مانو گے؟ زندہ بھی کر دے گا. پھر اس شخص سے کہے گا اب تو مانو میں خدا ہوں. خدا ہی تو جلاتا اور مارتا ہے, میں جلا اور مار رہا ہوں, دیکھو. وہ کہے گا وہ شخص کہ اب تو یقین ہو گیا تو ہی کہ دجال ہے. پھر مارنا چاہے گا, بس نہیں چلے گا. بہرحال رسوا ہو کر وہاں سے نکلے گا. حضرت مہدی اپنے لشکر کے ساتھ دمشق میں ہوں گے, ان کو جا کر ان کی مسجد کو گھیر لے گا. اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے. زرق برق لباس ہوگا, سبز لباس ہوگا, اعلیٰ قسم کے ہتھیار ہوں گے. روایت میں آتا ہے کہ اس کی پیروی کرنے والے 2 لوگ زیادہ ہوں گے, یہودی اور عورتیں. یہودی اور دنیا کی چیزوں سے, مال اور اسباب سے, چاندی سونے زیادہ ان کو ہی محبت ہوتی ہے, اور ہماری غفلت سے دین سے اتنا آشنا بھی نہیں ہوتی ہے. وہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں جو ہمیں پتا انہیں بھی پتا, جو میری سمجھ ان کی بھی سمجھ. یہ ہماری ناسمجھی ہے. بغیر بتائے تھوڑے نہ جانیں گے, بغیر سمجھائے نہیں سمجھیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہاں جب وہ کئی دن تک گھیرا کرے کیا ہوا ہوگا, ایک سخت تاریک رات کے اندر حضرت مہدی اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں گے کہ آپ صبح ہوتے اس پر حملہ کر دیں گے. صبح ہوگی, فجر کی اذان دی جائے گی, سنت کے بعد اقامت کہی جائے گی. اقامت کہی جائے گی اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے, جب یہودیوں نے ان کو صلیب دینا چاہا تو اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا اور وہ آسمان پر حیات ہیں. اس وقت دجال کے مقابلے کے لیے نزول ہوگا. کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی شکل جو ہے یا وہ حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شکل کے ہوں گے, ان کے ہم شکل ہوں گے.
تو ہم نے تو نہیں دیکھا، صحابہ نے دیکھا، سمجھ گئے. ہمارے لیے بتایا کہ آپ جب نازل ہوں گے تو 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر اتریں گے، 2 زرد ہلکی زرد چادر زیب تن کیے ہوئے ہوں گے، ایک حربہ جنگ کا ہتھیار بھی ساتھ میں ہوگا، اور آپ کے بال کاندھے تک ہوں گے، اور ایسا لگے گا جیسے پانی ٹپک رہا ہے، حالانکہ بال گیلے نہیں ہوں گے. اس طور پر نازل ہوں گے، آپ کا رنگ سرخ و سفید ہوگا. جب اس طور پر نازل ہوں گے سبھی پہچان جائیں گے. کسی روایت میں نہیں کہ وہاں لوگ پوچھیں گے آپ کون ہیں، کہاں سے آئے، کدھر سے آئے. حضرت مہدی علیہ رضوان فوراً پیچھے ہٹیں گے، آپ کو امامت کے لیے آگے کرنا چاہیں گے. روایت میں آتا ہے کہ آپ حضرت مہدی کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر ان کو مصلی امامت پر بھیجیں گے کہ آپ کے لیے اقامت کہی جا چکی ہے. عجیب وقت ہوگا وہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم. کتنی خوشی کا مقام ہوگا وہ وقت، کتنی خوشی کا وقت ہوگا وہ وقت جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور تم میں کا شخص تمہارا امام ہوگا. یعنی ایک محمدی امتی بنی اسرائیل کے آخری نبی کی امامت کر رہا ہے، وہ مقتدی بن کر کھڑیں گے، امام بن کر. نازل کون ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ جو قادیانی ہے نا، جو یہ بھی کہا کہ میں عیسیٰ ہوں، تو عیسیٰ بنا وہ باقاعدہ بننے کا اس نے کیا بولتے ہیں انگلش میں پروسیجر اختیار کیا. کیسے بنا پتا؟ اس نے کہا کہ میں حاملہ ہو گیا. کیا کہا؟ میں حاملہ ہو گیا، اور پھر میں اتنے 10 مہینہ حاملہ رہا، 1 مہینہ زیادہ بھی ہو گیا اس کا. پھر کہتا ہے میں ہی پیدا ہو گیا. کہانی قصہ نہیں ہے، مطلب دنیا کا واحد شخص پیدا ہوا جو میں ابن میں ہوا. ایسے بے وقوفوں کو ماننے والے لوگ، دنیا مان رہی ہے اس کو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں ابن میں ہوا نا، کہ عیسیٰ ابن مریم ہوا. دنیا میں بہت سارے مہدی پیدا ہوئے جھوٹے جھوٹے، کسی کا نام عیسیٰ نہیں. اور اگر کوئی ہماری بات سن کر عیسیٰ نام کا تھوڑا سا کوشش کر لے کہ میں عیسیٰ ہوں، اب میں مہدی، تو وہ جو نازل ہوں گے اذا نزل ابن مریم فیکم، وہ مریم کے بیٹے ہوں گے. یہ تو اپنے باپ کے بیٹے ہیں، ان کے تو باپ نہیں ہیں. اللہ کی قدرت کے سے بغیر باپ کی ان کی ولادت ہوئی ہے. تو دنیا میں عیسیٰ ہزاروں لاکھوں ہو سکتے، ابن مریم صرف ایک ہے. وہ ابن مریم نازل ہوں گے. کتنے واضح نشانیاں ہیں، لیکن ہم لوگ غفلت میں پڑے ہیں تو شکار ہو رہے ہیں. بہرحال کئی باتیں وہاں پر ہے، وقت معلوم نہیں کتنا ہے. جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مصلی امامت پر اگر پہلے ہی آ جاتے، اشکال پیدا ہوتا کہ نماز عیسوی پڑھائیں گے یا نماز محمدی. اب اشکال ختم ہو گیا، نماز محمدی کی امام محمدی ہوگا تو نماز ابتدا والی بھی محمدی نماز ہوگی. یہ متواتر نماز ہوگی، ان کے پاس بالکل محفوظ نماز ہوگی، ان کی شریعت محفوظ ہوگی نا، محرف تھوڑی ہوگی. لیکن پھر کیوں نماز نہیں پڑھیں گے؟ منسوخ ہوگی. کیسی ہوگی؟ جیسے کہ اپنا 1000 کی نوٹ ہے نا، اصلی ہے کہ نقلی ہے؟ نقلی ہے، اصلی ہے لیکن منسوخ ہے تو نہیں چلے گی. تو ان کی شریعت اگرچہ ان کے پاس محفوظ، لیکن منسوخ ہوگی تو وہ شریعت محمدی کی اتباع کریں گی، اور اس کا اعلان نماز پڑھ کر کریں گے، محمدی نماز. بہرحال اور باتیں ہیں. نماز کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے دروازہ کھولو، دجال سے مقابلہ کیا جائے گا. دجال کو جیسی سنگن لگے گی، اطلاع ملے گی، جیسا بھی اس کو احساس ہوگا، وہ بھاگنا شروع کرے گا اپنی فوج کو لے کر، یہودیوں کو لے کر. عیسیٰ علیہ السلام کی سانس میں وہ تاثیر ہوگی کہ وہ سانس کے اثرات کسی یہودی اور کافر کو لگ جائے تو اسی وقت مر جائے گا. احادیث میں اس دجال کے بھاگنے کے روٹ بھی بتائے گئے، کیسے بھاگے گا، کس وادی کے پاس مسلمانوں کا بے تحاشا قتل کرے گا. بات سمجھ آ رہی؟ پھر اسے مقام لد پر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اسے پا لیں گے، اور یہیں جب بھاگتا دیکھیں گے تو اسے کہیں گے کہ تیرے لیے میرے نیزے کا ایک وار اللہ نے مقدر کر دیا، اس سے بچ نہیں سکتا تو. وہاں مقام لد اسرائیل کے اندر جو ہے وہاں پا لیں گے اسے. دیکھو جگہ بنا دی، یہاں مارا جائے گا.
بعض لوگ ویڈیو بنا کر ڈالے ہوئے ہیں کہ یہاں مرے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پگھلنا شروع ہو جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنا برچھا اور نیزہ ماریں گے، اس سے مرے گا، پھر وہ نیزہ خون آلود تمام لوگوں کو دکھائیں گے۔ بعدہ حضرت مہدی علیہ رضوان 7 سال حیات رہ کر بطور مہدی انتقال فرمائیں گے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس امت کے خلیفہ ہوں گے، 40 سال تک حیات رہیں گے، شادی ہوگی، بچے ہوں گے، حج عمرہ کریں گے، روضہ اقدس پر سلام عرض کریں گے، جواب ملے گا، روایت میں موجود ہے۔ انہی کے ہوتے ہوتے ایک فتنہ اور ظاہر ہوگا یاجوج ماجوج کا، ہر اونچائی سے سرکتے ہوئے نظر آئیں گے، اتنے زیادہ ہوں گے جو جس کو پائیں گے ختم کر دیں گے۔ نہر تبریہ کے پاس سے گزریں گے، تعداد کی کثرت کی وجہ سے اس کا اول جتھا پانی پیے گا، نہر کا پانی خشک ہو جائے گا، بڑا سمندر جیسی ہے وہ، آخر والا گزرے گا تو کہے گا شاید کبھی یہاں پانی ہوا کرتا ہوگا، ایسے اتنے ہوں گے۔ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر طور کے پیچھے چھپ جائیں گے، وہاں غذا کی قلت ہوگی، تسبیحات پڑھتے رہیں گے، اور پھر یہ جو یاجوج ماجوج ہیں یہ جب کسی کو نہیں پائیں گے تو کہیں گے زمین والوں سے نپٹ لیا، اب آسمان والوں کو دیکھا جائے گا، تیر چلائیں گے، اوپر سے تیر خون آلود واپس آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ لوگ کا خاتمہ ہو جائے گا ایک ہی دن کے اندر، ایک کیڑا پیدا ہوگا، ایک پھوڑا پیدا ہوگا، ایک مر جائیں گے۔ جب اطلاع ملے گی مر گئے، سب باہر آئیں گے، ان کی لاشوں سے بدبو اٹھے گی، پھر دعا کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ مخصوص لمبی چونچ والے پرندے بھیجیں گے، وہ پرندے ان کو اٹھا کر سمندر میں مخصوص جگہ جو اللہ نے ان کے لیے متعین کی وہاں جا کر انہیں غرق کر دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی، زمین بہت زیادہ نکھر اور ستھر جائے گی، چمکیلی ہو جائے گی، اور اس کے بعد ایسی برکتوں کا ظہور ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رہتے رہتے جہاد یوں ہوگا کہ کسی سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، یا تو قبول کرو یا تو قتال کرو، یہاں تک کہ دنیا کے ہر کچے پکے مکان میں اسلام داخل ہو کر رہے گا، چاہے عزت سے کوئی مانے چاہے ذلت سے، وہ پیش گوئی پوری ہوگی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام دعوت و تبلیغ کا کام کر کے آتے تھے اور گرد میں اٹے ہوتے تھے، پہچانے نہیں جاتے تھے، تو آپ کی بیٹی بڑی حضرت زینب رضی اللہ عنہ اپنے دوپٹے سے آپ کا چہرے مبارک صاف کر کے فرماتی تھی کہ ابا اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کیا؟ تو آپ فرماتے کہ بیٹی آپ الفاظ یاد نہیں آ رہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ اپنا دل چھوٹا، میں اپنے الفاظ کہہ رہا ہوں، آپ دل نہ چھوٹا کیجئے، ایک دن آپ کے والد کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گا، اس پیش گوئی کا ظہور ہوگا، پوری دنیا میں صرف اور صرف اسلام ہوگا، اور پھر اسلام کی سلامتی، ایمان کا امن یوں ظاہر ہوگا، اور یہ برکتیں آپ دیکھیں گے کہ ایک انار پورے خاندان والوں کے لیے، پورے گھر والوں کے لیے کافی ہوگا۔ شیر گائے بیل پر حملہ نہیں کرے گا، بھیڑیے بکریوں پر حملہ نہیں کریں گے، سانپ کے زہر نکال لیے جائیں گے، بچوں سے کھیل رہے ہوں گے، ایک لڑکی سانپ کے شیر کے دانت گن رہی ہوگی، شیر کچھ نہیں کرے گا، یہاں تک کہ لوگوں کے دل کینہ، کپٹ، حسد، مکر، دغا بازی سے پاک کر دی جائیں گے، کسی کے بارے میں برا سوچ نہیں ہوگا، 40 سال کوئی بیمار نہیں ہوگا، کسی کو موت نہیں آئے گی، یوں پوری دنیا کے اندر اسلام اسلام اور صرف اسلام ہوگا۔ بعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی، جنازے کی نماز ادا کی جائے گی، تدفین ہوگی، آپ کے خلیفہ جو متعین کیے ہوئے وہ 7 سال حکومت کریں گے، ان کے انتقال کے بعد دنیا میں بدی کا رواج ہوگا، اور اتنی زیادہ بدی آئے گی کہ پھر ان پر قیامت کا مسلط ہو جانا ان کے لیے مفید ہوگا۔ پھر جو نیکوکار ہوں گے وہ ایک ہوا کے ذریعے ان کے بغل میں لگ کے ان کا انتقال ہو جائے گا، اور جو بدکار لوگ ہوں گے ان کے بدترین لوگ، ان پر قیامت آئے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ کے انتقال کے بعد، جو متعین کردہ خلیفہ کے انتقال کے بعد قیامت اتنی قریب ہوگی کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک اونٹنی بچہ دے گی، اس بچے پر سواری کی نوبت نہیں آئے گی اور قیامت آ جائے گی۔ انہی علامات میں سے دابۃ الارض کا نکلنا، یمن کے اندر آگ کا نکلنا، سورج کا پلٹنا وغیرہ بھی ہے۔ آج کے موضوع میں وہ سب چیزیں نہیں ہیں، لیکن آپ لوگ ضرور جاننے کی کوشش کیجئے۔ یہ تمام احوال جس کے ساتھ پیش نہ آئیں وہ مہدی نہیں ہے، وہ ضال اور مضل ہے، اس کو معنی نہیں دھتکارا جائے گا، اس کو عزت نہیں ذلت سے استقبال کیا جائے گا۔ جو لوگ ان کے ماننے والے ہیں اگر آپ کے بس میں تو سمجھا دیجئے،
اور کچھ نہیں کر سکتے تو کنارہ کشی ضرور اختیار کیجیے تاکہ ان کو لگے کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے تمام فتنوں سے نبرد آزما ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ایسا اللہ ہمیں بنا دے کہ ہماری توحید ایسا ہو جو اللہ کی منشا کے مطابق ہو، اور تمام فتنے ہم سے دور بھاگیں۔ میرے دوستو، یہ جو فتنے چل رہے ہیں، میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حیات ہوتے تو ان فتنوں کا مقابلہ کرتے کہ نہیں کرتے؟ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین حیات ہوتے تو ضرور کرتے، لیکن وہ حیات نہیں ہے۔ وہ نہ ہو نہ صحیح، نبی کے تو امتی ہے نا۔ فاروق صدیق اکبر نہ ہو، صدیقی ہے کہ نہیں ہے؟ فاروق اعظم نہ ہو، فاروقی موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ عثمانی علوی موجود ہے، وہ ضرور مقابلہ کریں گے۔ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میں کا ہر وہ شخص جو خود کو محمدی سمجھتا ہے، جو خود کو صدیقی، فاروقی، عثمانی علوی سمجھتا ہے، وہ ان فتنوں سے مقابلے کے لیے ذہنی طور سے تیار ہو جائے۔ کم سے کم یوں تو ہو کہ جہاں بھی ہو آپ کی دو آنکھ نہیں کیمرہ ہو، وہاں کے ماحول میں کچھ گڑبڑ دکھ رہی ہے، کچھ ہلچل دکھ رہی ہے، کچھ غلط ہو رہا ہے، تو ضرور بھی ضرور اپنے علماء کو آپ باخبر کریں تاکہ وہ اس کا تدارک کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ اور؟ ہندوستان کے چند بڑے شہر جہاں یہ فتنہ بہت زیادہ سرگرم ہے، اس میں آپ کا شہر اون بھی ہے۔ یہ ہمیشہ خبروں میں رہتا ہے، کام کرنے والوں کی نظروں میں ہوتا ہے۔ شکیل جو مفرور بھگوڑا شکیل ہے، اس فتنے کے تعلق سے علماء جو کام کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ زمین دوز کام کرتا ہے، انفرادی محنت کرتے ہیں۔ آج تک کے جتنے فتنے، سب سے زیادہ سخت فتنہ یہی ہے۔ کہتے ہیں کہ قادیانی کے حصے میں پنجاب کے جاہل آئے تھے، اس کے حصے میں عصری تعلیم یافتہ لوگ اور تبلیغی جماعت کے احباب آ رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں اس کو دیکھ کر حسن بن صبا کی یاد آتی ہے کہ جب کارروائی کر لیتا تھا تب سمجھ میں آتا تب کچھ ہو گیا۔ تو بہرحال اگر سبھی کا تعاون رہا تو یہ فتنہ کہیں بھی نہیں ہے، کدھر بھی غائب ہو جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم لوگ بیدار ہو جائیں، کریں گے بھائی کچھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کام کی۔ دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب۔